فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا پارٹ نمبر 52 پیش کریں گے اور صفحہ نمبر ہے 372 اور عنوان یہ چل رہا ہے، اس کا 41واں عنوان چل رہا ہے۔ جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جابر بن حیان اور چھٹے امام کا آپس میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جس میں وہ اس بات پر یہاں پر اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ تو اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر نے کہا، پس خداوند تعالیٰ کسی لذت کو درک کرنے پر قادر نہیں۔ امام جعفر صادق نے جواب دیا، تم اپنے سوال کو صحیح طریقے سے زبان پر نہیں لائے۔ تم نے کہا کہ خداوند تعالیٰ قادر نہیں ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور کوئی ایسا کام نہیں جسے وہ انجام نہ دے سکتا ہو۔ یہ لذت جو ہمیں بھوک کے وقت کھانے سے اور پیاس کے وقت مشروب سے محسوس ہوتی ہے، دراصل یہ اس نے ہمارے وجود میں رکھی ہے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی قسم کی لذت کو درک کرنے پر قادر نہیں۔ ہم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو درک کرنے پر خداوند تعالیٰ قادر نہ ہو، چونکہ وہ خالق اور ہم مخلوق ہیں، اور کوئی عاقل شخص یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ خالق مخلوق کے حواس خمسہ سے آگاہ نہ ہو سکے۔ مختصر یہ کہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہماری طرح اپنے لیے لذتیں وجود میں لائے، کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جو چیز ہمیں لذت پہنچاتی ہے اور جو چیز ہمارے کام آتی ہے وہ ضرورت کی پیداوار ہے، اور ضرورتوں کو بھی ہمارا جسم وجود میں لاتا ہے، اور خدا جس کا کوئی جسم نہیں لذتوں سے بے نیاز ہے۔ اس موضوع سے قطع نظر کائنات کی خلقت کا سبب جو کچھ بھی ہو، اس سے خدائی قدرت کو سلب کر لیتا ہے، اور کوئی موحد اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی پیدائش کا کوئی سبب تھا، اور خداوند تعالیٰ نے اس سبب کی بنا پر اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے فیض و کرم سے اس کائنات کی تخلیق کی تاکہ مخلوقات زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہا جائے وہ توحید کے خلاف ہے۔ جابر نے کہا، کیا خداوند تعالیٰ کا کرم جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہوا ہے اس تخلیق کی وجہ نہیں ہے؟ اور کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم کی روح سے مخلوقات کو خلق کیا ہے، ایک سبب کا ذکر نہیں کرتے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ایک لازمی سبب نہیں ہے، یعنی ایک ایسا سبب نہیں جس کی وجہ سے خدا کائنات کو تخلیق کرنے پر مجبور ہوا ہو، اور چونکہ لازمی سبب نہیں، لہٰذا جب موحد کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم کی روح سے کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اس کا یہ قول توحید کے خلاف نہیں۔ جابر نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبب بھی لازمی ہے۔ امام جعفر صادق نے وضاحت چاہی اور جابر نے کہا، خداوند تعالیٰ جس نے اپنے کرم کی روح سے کائنات کو خلق کیا ہے، کائنات کی تخلیق سے صرف نظر بھی کر سکتا تھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ظاہر ہے۔ جابر نے کہا،
لیکن اس نے کائنات کی تخلیق سے صرف نظر نہیں کیا اور اسے اپنے کرم کی روح سے خلق کیا۔ اور کیا یہ موضوع ہمیں اس بات تک پہنچاتا کہ کیا یہ موضوع ہمیں اس بات تک نہیں پہنچاتا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فیض و کرم سے پہلو تہی نہیں کر سکتا تھا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو جھگڑا ہے، نہ کہ مباحثہ۔ جب تم ایک شخص کا احترام کرتے ہو تو کیا تم اس کا احترام کرنے پر مجبور ہوتے ہو؟ غور کرو کہ میں احترام کے بارے میں اس کے اصلی معنوں سے بحث کر رہا ہوں، نہ کہ وہ احترام جسے انسان اپنے فرض کے طور پر نبھاتا ہے اور جو مسلط کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمہارا کوئی عزیز غریب ہے اور تم ایک معین عرصے میں لگاتار اس کی مدد کرتے رہتے ہو اور جانتے ہو کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا جینا محال ہو جائے گا۔ اس کے باوجود کہ تم اس پر رحم کھا کر اس کی مدد کرتے ہو، لیکن تمہارا یہ عمل کرم نہیں بلکہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور تم اپنی ڈیوٹی یہ سمجھتے ہو کہ معین وقت میں بغیر کسی لالچ کے اس کی مدد کرتے رہو، اور تم سے مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے تقریباً وہ تمہارا قرض دار ہو جائے گا۔ لیکن میں اس اکرام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جو حقیقی معنوں میں کرم ہے۔ ایک شخص تمہاری توجہ کا مرکز ہے اور تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو، اور وہ پیش گوئی نہیں کرتا کہ تو اس کی مدد کرے گا، اور حتیٰ کہ ایک دفعہ بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ تم سے کوئی چیز وصول کرے گا، تم بھی اس کی مدد کرنے میں مکمل طور پر خود مختار ہو، اور کوئی مادی یا روحانی محرک تمہیں اس کی مدد پر مجبور نہیں کرتا۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم اس شخص پر کرم کرتے ہو تو کیا تم مجبور تھے؟ جابر نے کہا، نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا نے بھی بغیر کسی دباؤ کے اپنے حقیقی کرم کی روح سے کائنات کو تخلیق کیا ہے تاکہ زندگی کی یہ نعمت مخلوقات کو عنایت فرمائے۔ بہرحال میں جو ایک ملحد ہوں، اپنی عقل کے مطابق کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس کی ایجاد کے لیے خدا کے کرم کے علاوہ کسی سبب کو مد نظر نہیں رکھتا۔ میں اپنی عقل کا سہارا لیتا ہوں اور میری عقل انسانی ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ دانا اور توانائے مطلق ہے، اس کی عقل عقل الہی ہے۔ عقل الہی انسانی عقل سے اس قدر بڑی اور طاقتور ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی نسبت نہیں، ان کا موازنہ کسی صورت ممکن نہیں۔ ہم جس قدر کہیں کہ عقل الہی انسانی عقل سے بڑھ اور زیادہ طاقتور ہے، پھر بھی خداوند تعالیٰ کی عقل کو انسانی عقل سے کوئی نسبت نہیں دے سکتے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کی عقل اس کی تمام صفات کی مانند لامحدود، ازلی اور ابدی ہے۔ اس کو کسی پیمانے یا میزان سے ناپا یا تولا نہیں جا سکتا، اور ایسا کوئی عدد نہیں جو اس کی برتری کی نشاندہی کر سکے، چونکہ جو ہی زبان پر کوئی عدد لایا جاتا ہے یا کاغذ پر لکھا جاتا ہے تو وہ ایک محدود عدد ہو جاتا ہے، اور ایک محدود چیز کا لامحدود، ازلی اور ابدی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، یہاں پہ میرا 41واں عنوان اس کتاب کا ختم ہوتا ہے۔ اب اس کتاب کا میں 42واں عنوان شروع کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں آئیے آغاز کرتے ہیں اس عنوان کا، جس کا نام ہے آپ علیہ السلام سے کیے جانے والے دوسرے سوالات۔ جابر نے پوچھا، بشری عقل کے الہی عقل سے موازنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، میں بشری عقل کا الہی عقل سے موازنہ نہیں کر سکتا، اور کوئی انسان اس موازنے پر قادر نہیں۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الہی عقل بشری عقل سے اس قدر برتر ہے جس کا قیاس کرنا ممکن نہیں، اور اس کی برتری وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بتاؤں
میں اپنی عقل کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے کے سبب کو مد نظر رکھتا ہوں، نہ کہ ایسی عقل کے مطابق جس سے میں بے خبر ہوں۔ جابر نے کہا، میں آپ کا مقصد نہیں سمجھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، میرا مطلب یہ ہے کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کا کوئی سبب موجود ہوتا ہے، اور میری عقل کسی ایسے معلول جس کا سبب یا علت بیان کی گئی ہو کو تسلیم نہیں کرتی جس کی علت موجود نہ ہو، کیونکہ بشری عقل ہے، اور شاید عقل الہی کے وسیع احاطے میں علت کا مسئلہ سرے سے موجود نہ ہو، اور خالق کی عقل ضروری نہ سمجھتی ہو کہ ایک ایسی علت وجود میں آئے جس سے کوئی معلول نمودار ہو، اور اس طرح کوئی حادثہ وجود میں آئے۔ ہماری عقل علت و معلول کے رابطے کو اس قدر ضروری خیال کرتی ہے کہ اس رابطے کے باہر مخلوقات کی پیدائش کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور جو ہی کسی تخلیق کو دیکھتی ہے فوراً اس کی علت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، اور شاید خداوند تعالیٰ کی مشینری میں جو خدا تعالیٰ کے ارادے کی متی ہے، تخلیقات بغیر کسی علت کے وجود میں آتی ہوں، اور کسی علت کے موجود ہونے کی ضرورت نہ ہو تاکہ کوئی مخلوق وجود میں آئے، اور لہٰذا شاید یہ کائنات کسی علت کے بغیر وجود میں آئی ہے۔ جابر نے اظہار خیال کیا، آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود کہ ہماری عقل عقل بشری ہے، اور عقل الہی کا ہماری عقل سے کسی طور موازنہ ممکن نہیں، ہمارے پاس اس عقل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ خداوند تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ استعمال کریں، اور خصوصاً کائنات کی تخلیق کے سبب کے بارے میں فکر کریں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں زیادہ طاقتور عقل کیوں نہ دی تاکہ اسے اچھی طرح پہچان سکیں، چونکہ جیسا کہ آپ نے کہا خدا کی مشینری تک رسائی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں چوں چرا کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل جو خداوند تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہمارا واحد وسیلہ ہے، ہمیں کہتی ہے کہ کائنات اور جو کچھ اس میں ہے کسی علت کے بغیر وجود میں نہیں آیا، اور ہم اس علت کی جستجو میں ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہماری عقل کے مطابق وہ علت خداوند تعالیٰ کے کرم سے عبارت ہے تاکہ مخلوقات وجود میں آئیں اور زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی علت موجود ہو تو خدا ہی جانتا ہے، اور بس۔ جابر نے کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس سے میں یہی سمجھا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اس کا کوئی مبدا اور منتہا نہیں ہے، جو کائنات کو مستقل قوانین کے تحت چلا رہا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں اے جابر۔ جابر نے پوچھا، اس طرح تو کائنات کی انتہا تک دنیا میں کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوگا؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، ہاں اے جابر، خدا کے لیے کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں نے گندم کاشت کرنے والے دہقان کی مثال سے دی ہے، لیکن کائنات کی مخلوقات جس میں انسان بھی شامل ہیں، ان کے لیے ہر رونما ہونے والا واقعہ نیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ موسموں کی تبدیلی بھی ان کے لیے نئی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں دو بہاریں ہر لحاظ سے مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ جابر نے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کی مخلوقات میں کوئی اس دنیا کے لیے خداوند تعالیٰ کے وضع کردہ قوانین کی پیروی نہ کرے اور نافرمانی کر بیٹھے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، نہیں اے جابر، کائنات کی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو اس کائنات کے لیے خداوند تعالیٰ کے وضع کردہ قوانین کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ ایک چیونٹی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹا ذرہ ہو۔ وہ مخلوقات بھی خدا کی تسبیح کرتی ہیں جو ہماری نظر میں بے جان ہے، لیکن ان کی زندگی میں پایا جانے والا جوش و خروش ہماری زندگی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سب مخلوقات خدا کے وضع کردہ قوانین کی پیروی کرتی ہیں۔ جابر نے سوال کیا، بیماری کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟
کیا بیماری کو خداوند تعالیٰ انسان پر نازل کرتا ہے یا کہ کسی حادثے کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، بیماریوں کی 3 اقسام ہیں۔ بیماریوں کی ایک قسم وہ ہے جو مشیت الہی سے رونما ہوتی ہیں، ان میں بڑھاپا بھی شامل ہے۔ کوئی بھی اس بیماری سے بچ نہیں سکتا، یہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بیماریوں کی دوسری قسم وہ ہے جو آدمی کی جہالت یا ہوس کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں، جبکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھانے اور پینے میں اسراف سے کام نہ لو۔ اگر آدمی کھانے پینے میں اسراف نہ کرے اور چند لقمے کھائے اور چند گھونٹ کم پیے تو بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ بیماریوں کی تیسری قسم وہ ہے جو جسم کے دشمنوں سے عارض ہوتی ہیں، وہ انسانی بدن پر حملہ کرتے ہیں، لیکن جسم اپنے پورے وسائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر جسمانی قوت ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے پھر بھی بدن مقابلہ کرتا ہے اور بدن کے اس مقابلے کے نتیجے میں بیماری ختم ہو جاتی ہے اور بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جابر نے پوچھا، جسم کے دشمن کون ہیں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، جسم کے دشمن اتنی چھوٹی مخلوق ہے جو بہت زیادہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ مخلوق جسم پر حملہ کرتی ہے اور جسم میں بھی ایسی چھوٹی مخلوق موجود ہے جو نظر نہیں آتی اور جسم کے دشمنوں کے خلاف اس کا دفاع کرتی ہے۔ جابر نے پوچھا، بیماری پیدا کرنے والے جسم کے دشمن کون سے ہیں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، ان کی اقسام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس طرح بدن کا دفاع کرنے والے جراثیم بھی مختلف اقسام کے ہیں، لیکن جو چیز انہیں تشکیل دیتی ہے وہ محدود ہے۔ جابر نے کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ان کی اقسام کیسے زیادہ ہے اور جو چیز انہیں تشکیل دیتی ہے وہ کیسے محدود ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو کتاب تم پڑھ رہے ہو وہ ہزاروں کلمات کی حامل ہے اور اس کتاب میں ہر کلمہ حروف سے لکھا گیا ہے، لیکن جو چیز کلمات کو تشکیل دیتی ہے وہ حروف تہجی کے محدود حروف ہیں، اور حروف تہجی کے چند گنے چنے حروف کے ساتھ ہزاروں کلمات لکھے جا سکتے ہیں، جن میں سے ہر ایک ان کلمات کا ہر دستہ مخصوص معنوں کا حاصل ہے۔ ہمارے جسم کے دشمن اور ان دشمنوں کے خلاف دفاع کرنے والے تمہاری کتاب کے ہزاروں کلمات کی مانند ہیں، لیکن سب محدود ہیں جو چند گروہوں سے تشکیل پاتے ہیں، جس طرح حروف تہجی سے کلمات تشکیل پاتے ہیں۔ جابر نے کہا، اب میں سمجھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، میں تمہیں اچھی طرح سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جانوروں میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کی ہڈیاں، گوشت اور خون ہیں، اور ہر طبقے کے جس جانور کا مشاہدہ کرو گے تو دیکھو گے کہ وہ ہڈیاں، گوشت اور خون رکھتا ہے، لیکن کیا ان 3 مادوں سے تشکیل پانے والے تمام جانور ایک دوسرے سے مشابہ ہیں؟ اونٹ کی ہڈیاں، گوشت اور خون ہے اور بلی بھی ہڈیوں، گوشت اور خون کی حامل ہے، لیکن اونٹ اور بلی کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک گھاس کھانے والا ہے اور دوسرا گوشت خور ہے، جبکہ ان کے بدن کو تشکیل دینے والے مواد کی جنس بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ میں نے بنیادی طور پر اس لیے کہا کہ بلی کے گوشت کی جنس اونٹ کے گوشت کی جنس سے مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر دونوں گوشت ہی ہیں۔ ہمارے جسم کے دشمن اور جو ہمارے جسم کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں بنیادی لحاظ سے تھوڑے سے مواد سے تشکیل پاتے ہیں، لیکن ان کی اقسام زیادہ ہیں۔ جابر نے پوچھا، دنیا کب وجود میں آئی؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، یہ خدا جانتا ہے۔ جابر نے اظہار خیال کیا، لیکن یہودیوں کے بقول اب اس کی پیدائش کو 47,063واں سال گزر رہا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا دنیا کب معرض وجود میں آئی، اور عقل کہتی ہے کہ جہاں یہودیوں کی اس روایت سے کہ دنیا کا 47,062واں سال ہے،
کہیں زیادہ قدیم ہے۔ جابر نے پوچھا، کیا ان کے پیغمبر نے نہیں کہا کہ کائنات آج سے 47,062 سال پہلے وجود میں آئی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، نہیں اے جابر، اور یہ قول یہودی راویوں کا ہے، نہ ان کے پیغمبر کا۔ اور اگر کوئی عالم انسان صحراؤں، دریاؤں اور سمندروں پر نظر ڈالے تو اسے اندازہ ہوگا کہ کائنات کی عمر 47,063 سال سے کہیں زیادہ ہے۔ جابر نے پوچھا، اگرچہ اندازہ نہیں صحیح، لیکن کیا آپ کائنات کی عمر بتا سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، نہیں ہے جابر، میں اندازاً بھی نہیں بتا سکتا کہ کائنات کو وجود میں آئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ کائنات کب وجود میں آئی۔ دنیا کی بعض اقوام دنیا کو یہودیوں کی اس روایت کے برعکس کہیں زیادہ پرانا سمجھتی ہیں۔ ہندوستان والوں کے بقول دنیا کی عمر 20,000 سال گزر چکے ہیں۔ چینی دنیا کو اس سے کہیں زیادہ قدیم سمجھتے ہیں۔ ان کے بقول دنیا کی عمر 1,00,000 سال ہے، یعنی یہودی راویوں کی روایت سے 20 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ مصر میں ایک عمارت ہے جس کے بارے میں مصریوں کا کہنا ہے کہ آج سے 6,000 سال پہلے بنائی گئی، اور اگر مصریوں نے درست اخذ کیا ہو تو وہ عمارت اس وقت بنائی گئی جب دنیا کے آغاز کو تقریباً 1,300 سال رہتے تھے۔ اس طرح قدیم مصریوں نے ایک ایسی دنیا میں عمارت بنائی جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھی، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جابر نے پوچھا، اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا کہ اس کے بعد جہان باقی نہیں رہے گا؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، ایسا زمانہ ہرگز نہیں آئے گا کہ جہان موجود نہ ہو، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ وجود میں آ جاتی ہے فنا نہیں ہوتی، صرف اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ جابر نے پوچھا، کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اختتام پر سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، کیا یہ حقیقت ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ممکن ہے ایسا زمانہ آئے کہ سورج ماند پڑ جائے، اس صورت میں چاند بھی ماند پڑ جائے گا اور چاند سورج سے روشنی نہیں حاصل کر سکے گا، تو وہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا بلکہ دنیا کے ایک اور دور کا آغاز ہوگا۔ جابر نے پوچھا، کیا ممکن ہے بنی نوع انسان کی زندگی میں ایسی رات آئے جس کے بعد سورج طلوع نہ ہو؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، نہیں ہے جابر، کیونکہ خداوند تعالیٰ دنیا کو مستقل قوانین کے تحت چلا رہا ہے، اور ان قوانین کے تحت سورج کو ہر روز طلوع ہونا چاہیے، لیکن ایسا دن آئے کہ سورج ماند پڑ جائے کہ وہ بھی خداوند تعالیٰ کی اس کائنات کو چلانے کے لیے وضع قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ میں اگین پڑھتی ہوں اس لائن کو۔ لیکن ایسا دن آئے کہ سورج ماند پڑ جائے کہ وہ بھی خداوند تعالیٰ کے اس کائنات کو چلانے کے لیے وضع کردہ قوانین کے مطابق ہے، تو پھر طلوع نہیں ہوگا۔ جابر نے پوچھا، آپ سورج کے ماند پڑنے کے وقت کی قیاس آرائی کر سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، صرف خدا تعالیٰ بتا سکتا ہے کہ سورج کب ماند پڑے گا، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا جلدی وقوع پذیر نہیں ہوگا، شاید بیابان کی ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر سال گزر جائیں، تب کہیں جا کر سورج ماند پڑے، اور اس وقت کائنات کی زندگی میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جابر نے پوچھا، جو لوگ دنیا کے مال و متاع کو سمیٹنے میں حرص سے کام لیتے ہیں، دوسرے جہان میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، زندگی گزارنے اور خاندان کی کفالت کے لیے جدوجہد ضروری ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی کے وسائل مہیا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں خدا کی اچھی مخلوق ہیں، اور ایسا کم ہوا ہے کہ ان لوگوں میں حرص پائی جائے۔
چونکہ یہ لوگ محنت کش ہوتے ہیں، اپنی اور اپنے خاندان کی روزی کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس حریص بننے کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو مال جمع کرنے کی ہرس ہوتی ہے وہ دوسرے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو چیز انہیں حریص بناتی ہے وہ کم مدت میں زیادہ مال و دولت کا میسر آنا ہے۔ چونکہ صرف تکلیف اٹھا کر اور حلال روزی کما کر تھوڑی مدت میں زیادہ مال و دولت اکٹھی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس قسم کے لوگ ناجائز ذرائع استعمال کر کے نہایت ہی کم مدت میں زیادہ مال کما لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ایک مرتبہ تجربہ کر لیتے ہیں کہ نہایت ہی قلیل مدت میں بہت سا مال جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ بار بار یہ عمل دہراتے ہیں، اور آخر کار ان میں مال جمع کرنے کی اتنی ہرس پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی کے آخری حصے تک اس کام میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا بہترین مشغلہ مال جمع کرنا ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر ایک عربی آیت کا آئی تھنک سو کہ یہ آیت کا ٹکڑا ہے جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی لذت مال جمع کرنا اور زر و جواہر کو گننا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے حریص ہونے کا ایک خاصہ یہ ہے کہ حریص انسان اپنے مال کا کچھ حصہ محتاجوں کے فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ نہیں کر سکتا، اور نہ صرف محتاجوں کے لیے مال خرچ نہیں کر سکتا بلکہ محتاجوں اور مسکینوں کو ان کی موجودہ زندگی کا مست و جوب سمجھتا ہے۔ اس کے شعور میں یہ بات جاگزین ہو جاتی ہے کہ اگر خدا کسی کو محتاج نہ بنانا چاہے تو وہ محتاج نہیں ہوتا، پس اسے کسی محتاج کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ حریص شخص کے نظریے کے مطابق کسی محتاج کی مدد مشیت الہی کے برخلاف ہے۔ دنیا میں اس طرح کے لوگ کسی چیز سے اتنی لذت نہیں اٹھاتے جتنی وہ سیم و زر کو گننے سے اٹھاتے ہیں، یا اس میں کہ ان کے پاس وسیع و عریض اراضی ہو۔ دوسرے جہان میں ان کی حالت وہی ہوگی جو کلام خدا میں بیان کی گئی ہے، لیکن وہ لوگ جو روزی کمانے کے لیے مشقت کرتے ہیں اور اپنی حلال کمائی سے کچھ رقم جمع کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے، تو ایسے لوگ حریص نہیں کہلاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قناعت پسند ہیں اور انہیں اپنے پسماندگان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ چلے جائیں گے اور اپنے پسماندگان کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو ان کی پسماندگان فقر و فاقے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس قسم کے افراد جو اپنے بڑھاپے کی فکر کریں یا اس خیال سے کہ ان کی موت کے بعد ان کے اہل و عیال فقر و فاقے کا شکار نہ ہوں، ایسے لوگوں کو خداوند تعالیٰ اجر عنایت فرمائے گا، اور اگر ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوں تو وہ موت کے بعد جنت میں جائیں گے۔ زندگی میں قدم قدم پر یہی لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں، یہی لوگ زراعت کرتے ہیں، یہی لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، پھلدار درختوں کی پرورش کرتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، اور اپنی قوم کی صنعتی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ہوں تو جہاد کے موقع پر مجاہد فی سبیل اللہ بن جاتے ہیں اور میدان جنگ میں جا کر قتل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حریص ہیں اور تمام عمر مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی اور کام اور آرزو نہیں رکھتے، وہ اپنی قوم کے لیے کوئی مفید کام نہیں کرتے۔ اگر جہاد پیش آئے تو میدان جنگ میں نہیں جاتے، کیونکہ اپنے وسیع و عریض اراضی، غلے سے بھرے ہوئے گوداموں اور بے تحاشا مال و دولت کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں قتل ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ وہ حریص کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر ایک حریص موت سے پہلے اپنا تمام مال اپنے پسماندگان کی ضرورت کے علاوہ محتاجوں میں تقسیم کر دے تو بھی بعید ہے کہ خداوند تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا۔
چونکہ جیسا کہ تجربہ کیا گیا ہے، مال جمع کرنے کی ہرس وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں شروع ہی سے انسان نہایت کم مدت میں ناجائز طریقے سے بہت زیادہ مال اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ بات انسان کو بار بار اس طریقے سے اتنا یا اس سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق دلاتی ہے۔ لہٰذا چونکہ مال ناجائز طریقے سے اکٹھا ہوتا رہا تو یہ گناہ خدا کی قربت کی خاطر مال خرچ کرنے سے دور نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے لوگوں کے صرف ایک گروہ کو فائدہ پہنچے گا۔ جابر نے پوچھا، کیا جانوروں کا خدا پر ایمان ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، کسی شک و شبے کے بغیر جانور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو ان کی زندگی منظم نہ ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ فطرت جانوروں کی زندگی کو منظم کرتی ہے۔ اگر جانور خالق پر ایمان نہ رکھتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ جانوروں کے بعض انواع جن کی منظم اجتماعی زندگی سے تم مطلع ہو، اس ایسی منظم زندگی کی حامل ہوتی؟ کیا خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو جانوروں کے بعض انواع کی اجتماعی زندگی کو اس قدر منظم کرے کہ ان میں سے ہزاروں ایک لمحے میں ایک مخصوص کام کریں اور ساری زندگی اس سے ذرا سی کوتاہی سرزد نہ ہو؟ کیا خالق کے ایمان کے بغیر جانوروں کی بعض اقسام جن سے تو مطلع ہے ایسی منظم و مرتب اجتماعی زندگی بسر کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی سردار یا کمانڈر نہیں ہوتا اور ان میں مرتبے کے لحاظ سے کوئی بھی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا؟ اجتماعی زندگی گزارنے والے جانوروں کی بعض اقسام اپنے فرائض انجام دینے میں اس قدر کوشاں ہوتی ہیں کہ وہ جانور جو جوانی ہی میں مر جاتے ہیں، اور اگر وہ کم دوڑ دھوپ کریں تو اپنی حیوانی زندگی کی نسبت طویل عمر گزاریں گے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور سماجی زندگی بسر کرتے ہیں اور انسان جو لگاتار محنت کے نتیجے میں جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ اس محنت سے خود فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ معاشرہ ان کی محنت سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیا ممکن ہے کہ ایک خالق پر ایمان لائے بغیر اور اس خالق کو اپنی تقدیر میں مؤثر جانے بغیر اس معاشرے کے راستے میں جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اس قدر فداکاری کریں؟ اے جابر، جان لو یہ بات محال ہے کہ ایک چیز موجود ہو لیکن وہ ایک خالق کی اطاعت نہ کرے، اور اس خالق کی اطاعت اس پر ایمان کی دلیل ہے۔ فقط انسان، جانور اور درخت خالق کی فرما برداری نہیں کرتے بلکہ جمادات بھی خالق کی فرما بردار ہیں، اور اگر فرما بردار نہ ہوتے تو باقی رہنے کے لیے وجود میں نہ آتے۔ اور سامعین کرام، میں یہاں پہ اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 381 پر۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔